ہم 2 بھائی اور 4 بہنیں. اچھا 1974 جون کے اندر میں پڑھنے کے لیے آیا. جب تاریخ ختم نبوت پورے عروج پر تھی، ٹھیک ہے. میں اس وقت جیلم آیا. جیلم کے اندر یہ تاریخ چل رہی تھی. آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ اس وقت میں 5ویں جماعت کی کتابیں میں نے لی تھی، تاکہ سکول نہیں گیا. اچھا پیدائش کا آپ کو سن یاد ہے؟ جو لکھا ہے نا اس میں 1966 21 مئی ہے. 21 مئی 1966. 22 ہے 21 مئی. سالگرہ تو آپ نے کبھی منائی نہیں ہوگی جیسے آپ کو. 22 ہے 21 ہے. اچھا شناختی کارڈ کاغذات میں. اچھا اچھا آپ اسکول آ گئے؟ جی نہیں، اسکول میں تو 4 پڑھی نا اپنے گاؤں میں. اچھا کتابیں خریدی، پھر میں جیلم آ گیا. ٹھیک ہے. اس وقت تاریخ پورے عروج پر تھی. پکڑ کے آپ جیلم آ گئے یعنی فیملی شفٹ ہو گئی جیلم؟ نہیں، میں پڑھنے کے لیے صرف آیا. کس کے پاس؟ وہاں ہمارے استاد تھے ہمارے گاؤں کے، حافظ غلام محمد صاحب. اچھا وہ ہمیں لے گئے عیدگاہ مدرسہ تھا، جامع غوثیہ اشاعت العلوم اس کا نام تھا. قاضی غلام محمود صاحب تھے وہاں کے بڑے، جو پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید تھے خاص. وہاں وہ خطیب امام تھے اور ان کا مدرسہ تھا. اور ان کے بیٹے جو قاضی حبیب الرحمان وہ منتظم تھے اس مدرسے کے. 2 استادوں سے میں نے حفظ شروع کیا قرآن مجید. وہ نابینا تھے قاری غلام یاسین صاحب اچھا گجرات کے. جی جی تو ان سے میں نے حفظ شروع کیا. اس کے بعد پھر قاری امانت علی صاحب آئے، وہ پڑھاتے رہے. پھر وہاں مدرسے میں کوئی لڑائی ہو گئی. ہم ایک ہی گاؤں کے نا 20 طلباء تھے. اچھا تو ہمارے ایک طالب علم تھے گل محمد، ان کا نام تھا. انہوں نے گورچی کو مارا، وہ گر گیا، اس کا خون باہر نکلا. اس کو جب نکالنا چاہا تو ہم سارے ہی پھر جو ہے وہ جو ہمارے استاد تھے بڑے جو ہمیں لائے تھے، وہ دارالعلوم مشین محلہ نمبر 1 جو ہے جیلم میں، وہاں مدرسہ تھا، وہاں لے گئے. تو 12 سپارے میں نے ادھر حفظ کیے. جامع مسجد عیدگاہ نیا محلہ جیلم میں. باقی مشین محلہ نمبر 1 جو ہے جیلم کے، اور کس میں نے 18 سپارے وہاں. پھر وہاں حفظ کرنے کے بعد پھر میں مدینے چلا گیا، وہاں قرات پڑھی. اور پھر وہاں قرات پڑھنے کے بعد 1980 میں لاہور آیا. اچھا قرآن جو آپ نے حفظ کیا کتنی ایج ہوگی تقریباً جب آپ نے حفظ کر دیا؟ جی اس وقت آپ اندازہ کر لیں، 78 میں نے حفظ کیا. 4 سال لگے. اچھا اور 66 کی پیدائش ہے تو 12 سال کی عمر میں ماشاء اللہ. اچھا ٹھیک ہے آگے چلیں. پھر آپ نے میں نے تجوید پڑھی 2 سال، اچھا 78 سے 80 تک. اچھا پھر میں وہاں آ گیا. پھر وہاں سے 80 کے بعد لاہور آ گیا. اچھا آپ نے ایک منظم زندگی گزاری. مدرسے میں ظاہر ہے کہ ایک منظم لائف ہوتی ہے، صبح فجر کے ٹائم اٹھ جانا ہے نا یہ. لیکن رمضان ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ بچپن ہو اور آدمی نے شرارتیں نہ کی ہیں. کچھ شرارتیں تو آپ بھی کرتے ہیں. میرے بارے میں یہ میری والدہ بھی کہتے تھے، اور میں نے مجھے رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا. اس کے باوجود باوضو ہو کر اور سورہ محمد شریف پڑھ کے میں سوتا تھا. مجھے کسی پیر نے نہیں بتایا تھا، کسی نے بھی نہیں. یہ میرا معمول تھا. دعانو ہو کر میں چارپائی پر بیٹھ کے، یہ آج بھی مجھے یہ میں معمول کے ساتھ پڑھتا. کسی نے مجھے نہیں بتایا. خود آپ کے دل میں ہے یہ بات؟ باوضو ہو کر سوتا. اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے؟ جی جاری تو ہے، لیکن کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں. لیکن وہ تسبیح فاطمہ میں ضرور پڑھتا ہوں رات کو سوتے ہوئے. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. اور یہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جنگ صفین کے اندر میں پہلی رات بھول گیا تھا، تو آخری حصے میں مجھے یاد آیا. تو یہ جسم کی درستی کے لیے، صحت کی درستی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. اچھا شرارت یعنی کوئی نہیں کیا؟ میں اکیلی اثر کے بعد جاتا تھا مینار پاکستان. اچھا اور روزانہ. اچھا آج بھی وہ مجھے مناظر یاد ہیں کہ میں ایسے گلی سے ہو کر پھر ایسے اندر سے یا وہ قلعے کے قریب سے یاد ہیں. وہاں ایک والی بال والی ٹیم ہوتی، تو وہ میں والی بال دیکھتا. جب دیکھتا کہ وہ سورج غروب ہونے لگا تو پھر وہاں پیدل میں جو ہے وہ واپس آ جاتا. تو سوتر منڈی ایک مسجد تھی، قاری عبدالقیوم صاحب تھے، تو ان مغرب کی نماز میں ان کے پیچھے پڑھتا تھا. وہ ساتھ گرا کے روٹی کھاتے اور پھر اپنا نظام شروع کرتے. یہ روزانہ جانا وہاں کوئی خاص وجہ تھی؟ سیر کے لیے بیٹھے جو رہتے تھے. اثر کے بعد اثر کے بعد چھٹی ہوتی.
اچھا بچپن کے 2-3 واقعات کوئی چلیں شرارت نہ صحیح جو آج تک آپ کو ذہن میں جو یاد ہو. ایک تو آپ نے ذکر ایک کا کر دیا اور ایسے 2-4 واقعات جو آپ کے ذہن میں ہو آج بھی ذہن کے کسی گوشے میں پڑے ہیں آپ بچپن کے. ہاں وہ یہ تھا کہ وہ یہ جو ہمارے جانور تھے ان کو میں چرانے کے لیے ایک دفعہ گیا. اچھا تو نئی نئی رسیاں ہمارے والد صاحب نے بنائی تھی. اچھا تو ہم ان کو چھوڑ کر نا ہمارے قریب سے نالا سیل گزرتا ہے اچھا تو ہم وہاں نہانے لگ گئے بچے سارے. تو ہمارے یہ جو ہمارے جانور تھے یہ جا کر نہ کسی کی فصل کے اندر پڑ گئے. تو ہمارے چچا نے جان بوجھ کر نہ ان کی ساری رسیاں نئی نئی اتار لی. جب گھر آیا تو والد صاحب کہتے آپ کے ڈرتے ہیں مجھے نہیں پتا. وہ میں جب چچا کے گھر جا رہا تھا تو راستے پہلی دفعہ انہوں نے مجھے ایسے تھپڑ مارا نہیں ساری زندگی ایسے کہا کہ بھائی آپ کو ساری رسیاں کچھ لے گیا. میں پھر چچا گھر جا رہا تھا تو واپس آ رہے تھے تو بھائی وہ رسیاں کس نے اتاری کچھ بتا دی انہوں نے تو کیوں اتاری انہوں نے؟ اس لیے تاکہ اندر اس کو پتہ چلے کہ اپنا مال چھوڑ کر. اچھا اچھا ایک سبق دینے کے لیے. اچھا والد صاحب آپ کے کیا کرتے تھے؟ ذمہ داری کرتے تھے. وہ یہ بھی تھا کہ میں نے مری کے اندر قرآن مجید سنایا 82 میں. تو وہاں تو بڑی ٹھنڈ تھی. جب میں 30ویں ختم شروع کر گیا تو والد صاحب کہنے لگے کہ بھائی وہ جوار باجرہ یہ چیزیں بجنی ہیں تو آپ برائے مہربانی صبح صبح ہمارے ساتھ چلیں. چچا بھی آپ کا ہوگا میں بھی ہوں گا. تو گرمی آنے سے پہلے نا آپ تھوڑا سا میں بیج دوں گا تو آپ آگ چلائیں. تو وہ آپ کو پتہ ہے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اور ہو جائے. انہیں کرتے کرتے مجھے اتنا روزہ لگا کہ وہ کنویں پر سارا دن مجھے لٹا کر پانی ڈالتے رہے کہ بھائی مجھے بہت ہی روزہ اس دن لگا. تو والدہ بہت ناراض ہوں گے آپ بھی آپ نے بچے کو برباد کر دیا. تو وہ بھی مجھے یاد ہے. تو روزہ کا کچھ یاد ہے پہلا روزہ کس عمر میں رکھا تھا؟ یہ میں جب پڑھتا تھا اس وقت رکھا تھا. میں یہ جب حفظ کر رہا مطلب 10-12 سال کی. اور روزے جب سے چلتے آ رہے ہیں آپ کنٹینیو؟ اچھا یہ جو میرا ایکسیڈنٹ ہوا نا جی اس سال جب رمضان شریف آیا تو کچھ روزے ظاہر ہے کہ دوائی کی وجہ سے جی دوائی کی وجہ سے پھر حالت ایسی ہوگی. وہ اس پہ تو اس کا ذکر آگے چل کے آئے گا. اچھا میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ گھر پہ جب بچہ ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کے زیادہ زیر اثر ہوتا ہے. عموماً تو لڑکے والدہ کے زیر اثر زیادہ دیکھے گئے ہیں, ایک جنرل بات ہے. والد کے بھی ہوتے ہیں. آپ کس سے زیادہ اٹیچ تھے؟ میں والد صاحب سے. اچھا وہ مجھ سے بہت زیادہ ہی پیار کرتے. اچھا بہت. وہ بولنے بھی نہیں دیتے تھے جب میرے ساتھ. اچھا حیات ہیں بھی والد؟ ان کا نام کیا تھا ان کا؟ لال خان. لام عین لام. اچھا لال خان. اچھا کب انتقال ہوا ان کا؟ 2008 میں. اچھا تو ظاہر ہے کہ والد ایسی ہستی ہوتی ہے جب اس کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو ناقابل دکھ وہ کیا کہتے ہیں ناقابل بیان دکھ ہوتا ہے. اور آپ پہ بھی یہ کیفیت آئی ہوگی لیکن کیونکہ آپ اٹیچ بہت زیادہ تھے ان کے ساتھ. کچھ بتائیں گے کیا کیفیت تھی آپ کی اس وقت؟ وہ اللہ کی شان دیا کہ انہوں نے مجھے کہا میں بیمار ہوں. میں کشمیر تقریر کی میں نے 28 اپریل سے. جی تو راستے میں فون آیا کہ میری طبیعت نہیں تھی. میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا گاؤں چلتا. گاؤں جو ہے وہ پہنچا. صبح راستے میں میں نے ایک احمدال جگہ آتی ہے کھوڑ کے قریب, وہاں میں نے صبح کی نماز پڑھی. پھر میں گاؤں پہنچا. صبح بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری پتنی کو کہا کھولو حافظ آ گیا. مجھے حافظ کہتے آ گیا. میں نے ملا تو طبیعت ان کی جو ہے نا عجیب و غریب تھی. محسوس اور مجھے لگتا تھا کہ ان کو کافی وقت شاید آ گیا. مجھے بڑی محبت سے اٹھ کے ملے. پھر میں نے کہا آج مجھے نا وہ دال والی روٹی تھی پیاز جس میں ڈالتے ہیں نا وہ. تو انہوں نے میری جو بھائی کی بیوی کہا کہ ادھر لاؤ سارا نظام میں تیار کرتا ہوں. تو آپ میں سو گیا. پھر دھوپ آ گئی تو انہوں نے آگے سے کپڑا کھڑا کیا. پھر مجھے اٹھایا روٹی کے ٹائم کھایا. لیکن ان کی زور تک میرے ساتھ گفتگو کرتے رہے. پرانی بات ہے. زور کے بعد پھر حالانکہ جب میں ہوتا تو کہتے باجماعت نماز پڑھا. اس دن انہوں نے میں جب اٹھا نماز کے لیے تو انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. خود بھی اٹھے بڑی مشکل سے وضو کیا.
پھر ان کے لیے دلیا بنایا. تو آخری بار جب مجھے ملے نا اثر کے وقت میں نے کہا میں آپ لاہور چلا جاؤں. کہنا ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے. تو مجھے یہاں بوسہ دیا تو مجھے نا ایسے کرنٹ سا لگا. اس کا معنی یہ تھا کہ یہ آخری ملاقات. اچھا اس سے آپ کو اندازہ ہوا کیوں پہلے بھی کبھی ادھر بوسہ دیتے تھے یا فرسٹ ٹائم دیا؟ نہیں دیا تھا, دیتے تھے لیکن کرنٹ نہیں لگا. اچھا تو رات گزری تو صبح زور کے وقت بیمار نہیں تھے؟ نہیں. اچھا اور ایج کیا ہوگی اس میں؟ کافی تھی لیکن صحت ان کی کمال تھی. اچھا کیا بتانا چاہ رہے تھے کہ ایسے بیٹھے تھے؟ ہاں بس ایسے چارپائی پر بیٹھے پیچھے چلے گئے. تو کچھ ایک تو آپ نے بتایا کہ کسی کو اونچا بولنا بھی آپ سے نہیں دیتے تھے, ایک اٹیچمنٹ کا واقعہ یہ آپ نے بتا دیا. اس کے علاوہ اٹیچمنٹ کے حوالے سے ایک دوست تھے محمد نواز ان کا نام تھا, وہ دوسری جنگ عظیم میں فوجی بھی رہے تھے. اچھا اچھا تو انہوں نے ایک دن نا مجھے صوفی کہہ دیا, جیسے گاؤں میں ہوتا ہے اس کو تھپڑ مارنے لگے. میں نے کہا کہ اس کی جرات کیسے ہوئی ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے ایسے طنز کیا. میں نے کہا نہیں اس نے وہ معافی مانگی. یہاں تک وہ احساس تھا. تو مطلب برا مانا سمجھا جاتا ہے صوفی. اب ایک ہوتا ہے نا وہ صوفی صاحب تنزن اچھا اچھا صوفی کے تو نے میرے بیٹے کو یہ طنز کیا, تھپڑ مارنے لگے. حالانکہ ان کے دوست تھے بچپن کے دوست. یہاں تک ان کی بات تھی. اچھا وہ دیسی گھی جمع کر کے لاہور لاتے تھے. تو گاؤں کی عورتیں کہتی بھائی یہ کیا ہوا اتنا کھاتے ہیں. ان کا نہیں وہ میرا بیٹا دیسی گھی ڈبے اکٹھے کر کے نا وہ لاتے تھے. واپسی پر جو ہے مجھ سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے. تو اس کے عوض آپ نے کیا خدمت کی؟ کچھ نہیں, خدمت کرواتے ہیں. کہتے جس کام کے لیے ہم نے آپ کو تیار کیا وہ کام. کبھی ان کے لیے کوئی تحفہ تو لائیں گے لاؤ؟ کچھ نہیں. مجھے کہتے وہ کہتے تھے یہ میں نے پہنی ہوتی نا, یہ کہتے یار یہ مجھے دے دے مجھے اچھی لگ رہی ہے. میں نے کہا نہیں پہنا. ان کہنا نہیں نہیں یہی مجھے دے. یا پگڑی میری ہونی تو یہ ٹوپی یہ براؤن. کہتے یار یہ مجھے دے دو, تیل لگانے سے نا میلی نہیں ہوتی, سفید میلی ہو جاتی. اچھا میں نے آپ کی ویڈیو کلپ دیکھے ہیں, آپ نے اپنی والدہ کی کافی باتیں اس میں بتائی ہیں. وہ کہا کہ وہ ان پڑھ تھیں لیکن بہت علم والی باتیں کرتی تھیں, ہے نا. تو اس میں آپ نے ذکر 2-3 وغیرہ بتائیں کیا کیا باتیں تھیں. والدہ میرے جو تھے نا بڑے ہوئے نہیں تھے, بالکل نہیں پڑھے, لیکن بہت بڑی مضبوط فلسفیانہ کرتی تھی, بہت مضبوط بات. یہ جو میں کہتا ہوں نا پیڑا اور پکیاں اور یہ وہی کرتے تھے. جب کوئی رشتے دار بات کرتا نا تو مان یہ اصل میں پیڑا اور اس نے وہ بات جو ہے نا اس کا بدلہ اٹھایا ہے. یہ بات نہیں ہے جو یہ کر رہا ہے پیڑا اور پتیاں اور درد اور دوائیاں اور, یعنی اس کے دل میں کوئی اور بات ہے اور اس نے اس پہ دوسری طرف وہ بات تو اس نے وہ اتاری ہے لیکن سامنے یہ یہ وہ فرمایا. یہ ان کا تکیہ کلام تھا والدہ کا, پیڑا اور پتیاں. وہ آپ نے اب اس کو اڈاپٹ کر لیے. اچھا اور وہ میں نے گھبرا گیا 1975 تھا. میں گھبرا گیا, جیل میں خط لکھا کہ میں تو آنے لگا, مجھے پردیس برداشت نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہ میرے بڑے بھائی امیر حسین ان کا نام ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو خط لکھو. تو خط لکھتے ہوئے کہا کہ یہ پنجابی کا مائیا بھی لکھو, کالے کام آیا بڑے دل کریے پردیس کٹینے کام آیا. دل بڑا رکھنا پڑتا ہے پھر پردیس کرتا ہے. اور پھر مجھے یہ بھی فرمایا کرتے کہ جوان اور گھوڑا جو ہے اس کا کوئی وطن نہیں ہوتا. جوان جس طرف رخ کرے اس کا وہی وطن ہے, گھوڑا جس طرف رخ کرے. یہ 2 باتیں, گھوڑے اور جوانہ کا وطن نہیں ہے. اچھا وہ والدہ حیات وہ سال بعد والد صاحب کے بعد. تو آپ کی جو شخصیت جو تعمیر ہوئی اس میں والد اور والدہ دونوں کے ہیں, ان کا کس حوالے سے اور والدہ کا کس حوالے سے؟ والدہ تو میں جب گاؤں جاتا نا تو وہ سارے میرے کپڑے ان کے یہ بٹن نہیں ہے تو یہ تیار کرنا, جوتے میرے دھو کے 1 دن پہلے, بیگ جو ہے نا اس کا وہ جتنے بھی کیا کہتے ہیں اس میں کوئی سراخ کوئی وہ سارے کر دیتے بالکل. اور پھر وہ اس کے بعد انہوں نے یہ دانے بھون کر اس کے اندر وہ گڑ ڈال کر, دوسرا وہ اس کو کہتے ہیں مرنڈا. اچھا مرنڈا, یہ گندم کے دانے اور چنے, صحیح. ہاں جی اس کو مرنڈا. پھر بیچیاں, کہار, یہ اس وقت کی بڑی سوغات ہوتی تھی. وہ پنجاب میں کباڑی بھی مرنڈا دیتے تھے بچپن میں گیا ہوں فیصلہ آباد. جی ہاں, تو یہ ساری چیزیں. پھر گھی بھی ہے وہ اس کے بنا کے رکھنا. اور پھر ان کا والد صاحب نے کبھی بھی میرا بیگ اٹھا کر مجھے اڈے تک چھوڑنے نہیں آیا. اچھا
یہ ان کا اپنا اسٹینڈرڈ ہوگا کہ بھائی میں بیگ اٹھا کر, تو میری والدہ ہمیشہ میرا بیگ گھر سے اٹھانا. میں نے کہا وہ بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا, آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ نہیں میں دور بیٹھ جاؤں گی, تو وہ دور تو میں دیکھتی رہوں گی کہ میرا بیٹا پھر چڑھایا گاڑی کا. پھر جب آگے گاؤں کا نام لیا, جب گاڑی وہاں پہنچتی ہے, پرانے زمانے میں وہ ہارن بجاتا, کہتے جب وہ ہارن وہاں جا کے توت بجاتی ہے نا, تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ توتے پہنچ گیا. تو بس پھر میں واپس چلنا شروع کیا. تب تک کھڑی رہتی تھی؟ ہاں وہ اڈے پر. اچھا, اڈے پہ. اچھا, بھائی آپ کے بڑے ہیں چھوٹے ہیں؟ بڑے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ باہر وہاں پہلے تو ادھر ہی رہے, یہ جو ڈلر نیشنل تیل والی, تو بھائی ابو ظبی میں رہے. تو ان کے پاس انہوں نے کافی میری ہیلپ کیا, پڑھتے خرچہ سارا انہوں نے. بڑے بھائی ان کا نام کیا ہے؟ امیر حسین. جب آپ کو اس عروج پہ دیکھتے ہیں, وہ والدین تو چلے گئے, کیا وہ ان کی بڑی جذبات؟ قربانی ابھی بھی دی انہوں نے فیض آباد کے مسئلے. اچھا, مثلا اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے گاؤں میں تاریخی اٹک کا تاریخی جلسہ کیا تھا اپنے گاؤں میں. 21 کنال جگہ جو ہے انہوں نے بھری ہے, اچھا, اور پھر سب لوگوں کو روٹی کھلائی. وہ بھی آپ کی طرح عالم ہیں؟ نہیں تو عام. کیا نام بتایا انہوں نے؟ امیر حسین. اچھا, اب آتے ہیں, آپ نے لڑک پن بھی آ گیا, اب آپ کی جوانی آ گئی, شادی کا مرحلہ آیا, تو خاندان میں کی کیا وہ میرے چچا جو تھے ان کی بیٹی ہے, جنہوں نے رسمیں بول دی تھی. اچھا, تو ایک ہی شادی کی ہے؟ کون سے سن میں ہوئی تھی شادی؟ اور جو بڑا بیٹا اس کی عمر 23 سال ہے, 24 سال. سب سے بڑے وہی ہیں. کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں؟ میرے 2 بیٹے ہیں, 4. اچھا, تو یہ پسند کس کی تھی, والدہ کی والد کی؟ والد صاحب. والد صاحب کی. اور ان کے بھائی تھے. اچھا, اب آپ جب جوانی میں آ گئے, پھر آپ اس راستے پہ چلنا شروع ہوئی, یہ آپ کے ساتھ حادثہ کب پیش آیا تھا؟ تقریباً 10 سال. 10 سال ہونے والے ہیں, یعنی کہ 10 سال ہونے والے ہیں, تو 2007 کے قریب. 8 2009. ہاں, سوری 2009. تو کہاں پہ لاء کرنے سے تو حضور نے فرمایا نا, وہ شیطان کے دروازے کھل جاتے ہیں. میں جا رہا تھا گاؤں, اچھا, مسجد ہم بنا رہے تھے, یہ بھائی مسجد بنا رہے تھے 7 کنال میں. انہوں نے مسجد بنائی ہے, اچھا, کروڑ سے زیادہ. کہاں پہ؟ اپنے گھر ساتھ اپنی جگہ پر. اچھا, تو اس کا سامان لے کر میں جا رہا تھا. اچھا, تو صبح کی نماز میں نے پڑھی پھیرے. اس دن میں چین میں ایسے میں بھاگ کر گھر سے بھی اترا, ایسے جس طرح کچھ چیز تک لے پھر نماز پڑھی, دل اضطراب میں تھا. پھر آگے ایک فوجی ہوتا, جی ڈیرا تو وہاں ایک فوجی ہوتا لاتا ہے, چائے اچھی بناتے ہیں. تو وہاں میں نے رکنے کی کوشش کی, تو انہیں گاڑی نہ روک سکی. کون سی گاڑی تھی؟ یہ وہ ہے نا, کیا کہتے ہیں, آئی ایس. نہیں اپنی تھی کرولر ہی سے, جو دوسری والی ہے سویچ سے, جو دوسری ہے. اچھا, کار تھی. سفید تھی. اچھا, چلا کوئی اور رہا تھا, بیٹھے ہو جائے. ہمارے شاہ صاحب ہیں, ان کا ڈرائیور آئے ہوئے تھے, راشد شاہ صاحب. آگے ایک CNG پمپ آیا, اچھا, اس میں CNG میں وضو کرنے چلا گیا. جیسا مشکل میں نے وضو کیا, آخری میرا کھڑا ہونے والا وہی وضو. میں نے وضو کیا تو ساتھ ہی مسجد تھی, تو میں نے ایک قدم ادھر اٹھایا, نفل پڑتا ہوں. پھر میں نے کہا کہ نہیں, چلتی گاڑی میں نفل تو ہی جاتا. بس وہی ٹائم تھا میرے ہاتھ سے. آپ اگر کہنے سے تو نے منع فرمایا, میں داخل ہو جاتا وہاں, وہی 5 منٹ تھے. تو ایکسیڈنٹ کس سے ہوا تھا؟ کسی سے بھی نہیں, وہ ڈرائیور سو گیا. وہ موڑ آج بھی میں جاتا ہوں تو اس موڑ پر میں توبہ استغفار کرتا ہوں. اتنا بڑا موڑ بھی نہیں تھا. میں نے درود مصطفیٰ شریف پڑھ رہا تھا, اسی برکت سے شاید مجھے زندگی مل گئی. تو میں پڑھ رہا تھا, جب وہ موڑ میں نے دیکھا نا اچانک, تو وہ سیدھا جا رہا تھا. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے دیکھا وہ ایسے ایسے کر رہا تھا. اتنی دیر گاڑی نیچے گئی, گاڑی کو بھی کچھ نہیں ہوا, ڈرائیور کو بھی کچھ نہیں میرے ساتھ. تو یہ ڈاکٹروں نے مثلا یہ اتنی ڈیمیج ہو گئی تھی ٹانگیں؟ جی وہ رام مغز کو جو بالکل, اب تو بہت یہ دیکھنا, اب تو حرکت ہے نا. جب میں ایکسیڈنٹ ہوا تو یہاں تک تو مجھے اگر کوئی نیچے سے کاٹ بھی سارا جسم لیتا. سن تھا بالکل.
اب یہ موو ہوتی ہیں. اچھا اس حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا, انسانی فطرت ہے کہ آپ پریشان ہوئے, تو والدہ نے بہت آپ کو حوصلہ دیا. آپ کو تاریخی جملے یہ بھی یہاں سے حوصلہ دینے کے لیے جاتے ہیں شاہ صاحب, یہ کراچی کی پوری ٹیم. اچھا کچھ نہیں انشاءاللہ. شاہ صاحب تو ایک دفعہ گئے جب ان کو اٹھا کر لے جانا ہے, ڈاکٹروں سے بات کر لی انہوں نے, تو میں نے ان سب کو کہتے ہیں غصے ہونے کا مطلب کہ آپ کو تو لے جانا ہے. ایسی وہ طبیعت بن گئی تھی. میں ہر وقت گھومنے چلنے پھرنا ادھر ادھر, یکدم چارپائی پر پڑا تو دماغ ایسے چل رہا تھا جیسے اللہ کی سپیڈ سے چل رہا تھا. دن پورا وہ کیا ہے مجھے 5-6 کلومیٹر میں پیدل چلتا تھا. جی جی مجھے ان کے ساتھ لٹرلی دوڑنے والا چلنا پڑتا تھا کہ میں ان کے ساتھ. اچھا اتنا تیز چلتے تھے اور وہ بندہ ایک دم بستر پہ آ جائے. دیکھنے میں لگتا تھا جیسے بڑے سموتھ رفتاری سے چلتے. اچھا اچھا ہم سارے دوڑ رہے ہوتے تھے اور یہ سموتھ رفتاری سے. اچھا. تو والدہ نے کیا آپ کو حوصلہ دیا تھا, آپ بتا دیں. والدہ اصل وہ دل میں لے بیٹھی تھی میرے سامنے, انہوں نے کچھ کبھی ہنستی تھی, کوئی نہیں ٹھیک ہو جائے گا, یہ آتا رہتا. جب میں مجھے اٹھاتے تھے نا تو وہ پیچھے سے ایسے تو مجھے میں نے کہا میرے لیے دعا نہیں مانگتے. میں نے کہا قبول کریں کہا کہ جس لائن میں ہم لگے ہیں ہمارے سے زیادہ آگے مریض موجود ہیں, دکھ والے موجود ہیں, ان کا کام ہوگا پھر ہم بھی اسی لائن میں لگے ہیں. ہمارا اتنا بڑا دکھ نہیں ہے, بڑے گاؤں چھوٹا سا ہمارا گاؤں بھی ہے. اس سے مجھے حوصلہ. اس کیفیت سے کب نکلے آپ باہر؟ 6 مہینے بعد؟ 6 مہینے تو لگ گئے, سال لگ گیا تھا. پہلی جاب آپ نے کب کی؟ جاب ملازمت. اچھا یہ تو 1993 میں کی ہے, شروع ہوئی. محکمہ اوقاف میں رہتا ہوں. اس سے پہلے کیا تھا ذریعہ معاش؟ کوئی شادی؟ نہیں, وہ مسجد میں خطیب امام تھا اور پڑھاتا تھا جامعہ نظام میں. اچھا. وہ آپ اس دن بتا رہے تھے کہ اتنی 1000 تنخواہ تھی, وہ اتنی رہی, میں نے آپ کا کلپ دیکھا تھا. یہ اوقاف سے ہی ملتی تھی, وہ تو آخر میں 20,000 تھی جب میں نے چھوڑا تھا. ابھی جو مجھے ملتی ہے وہ 15,000 ہے. ہاں یہ آپ ذکر کرتے تھے 15,000 کہ میں تو اس میں گزارا کر لیتا ہوں. وہ صاف ہی سارے پریشان ہو گئے, تو آپ نے جھولی میں دکھایا یہ دیکھو پیسے خدمت کرتے تھے. تنخواہ تو میری اتنی ہے. اچھا کب آپ نے چھوڑی تھی یہ ملازمت میں؟ 3 سال پہلے. تو کیوں چھوڑ دی؟ وہ تو انہوں نے کہا کہ آپ ناموس رسالت پر بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میں نے اپنے پھر انہوں نے آئے ان کے بندے صوبائی خطیب آئے, انہوں نے کہا کہ آپ کو پینشن بھی دینے کے لیے تیار ہے اور آپ کا بیٹا بھی ترقی کریں گے اور پوری پینشن سے مراد پوری تنخواہ ملے گی کیونکہ ہم معذور ہوئے. اچھا یہ ممتاز قادری کا واقعہ ہوا, آپ نے بتایا کہ آپ پیر حسنات کے پاس روز جاتے تھے, پتہ نہیں ہفتے میں جاتے تھے. ایک بار ہماری ملاقات ہوئی. اچھا سیکریٹریٹ میں یہ آئے. اچھا ان لوگوں نے وہاں کہا کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ہم اس کو نظر دیں گے. یہ بھی تھے, صوبائی وزیر بھی تھے, سیکرٹری بھی تھے, آئی جی پنجاب بھی تھے, ڈاکٹر صاحب بھی تھے, ہمارے سرکاری علماء بھی تھے. بھائی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو آپ کا شرف دور میں یہاں تھا وہ آئی جی رانا مقبول, وہ ہنس کے نا وہ شعر پڑھ رہا تھا کہ جی آپ ہر بندے با خدا دیوان شد با محمد خوشیار. یہ شعر ہمارے سامنے پڑھ رہا ہے. یہ تو اتنا حساس مسئلہ ہے, میں نے نہیں بولا. مجھے کوشش کی, میں نے کہا میں بول پڑا تو سب کی بیچاروں کی پریشانی ہو جائے. میں ان کو ایسے دیکھتا تھا, وہ پاؤں ہاتھ آگے نیچے کر کہتے تھے سارے. مجھے پتا تھا کہ ہمارے ساتھ 2 نمبری کا ہے. اچھا وہ پیر حسنات صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو لٹکا دیں گے. ہاں ان کا بھی کہنا تھا, ساتھ جتنے سے وہ بھی, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ وزارتیں بعد میں پہلے آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ 2 نمبری کر رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ عربی پہ آپ کو عبور ہے, فارسی آپ نے علامہ اقبال کو گھول کے پیا ہوا ہے,
دیگر کتب بھی پڑھی. کہاں اتنا ٹائم ملتا تھا آپ کو؟ اس طرف کیسے آیا؟ علامہ اقبال سے روشناس جو آپ کو ہوئے ان کے کلام سے، اس کی کیا وجہ بنی؟ میں پڑھتا تھا نا، وہ میری کتاب پر لکھا ہوا ہے کہ میں نے کلیات اقبال 1983 میں خریدی. اچھا. فارغ تو میں 88 میں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں ابتدائی کلاسوں میں تھا تو کیا ایسی چیز تھی جو اقبال کی طرف کھینچ کے لے گئی؟ مجھے بھی نہیں پتا. اقبال کی روح نہیں ہمیں کھینچا ہے. کوئی پڑھنے والا میرا کلام تو مرد تو ہو نا. واہ واہ سبحان اللہ. صحیح بات ہے. مطلب جو شاعر کا تصور ان کے ذہن میں تھا ایسا ہونا چاہیے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو کسی نے پڑھایا یہ؟ نہیں. کون پڑھا؟ فارسی آپ نے کس سے پڑھا؟ فارسی تو وہیں پڑھی نا مدرسے میں. خود ہی سمجھا ان کے کلام کو؟ یا وہ میاں عبدالرشید صاحب نے جو ان کا ترجمہ کیا، جہاں کسی لفظ کی مشکل آتی تو اس کے لیے مجھے فارسی کی ڈکشنریاں بھی بڑی خریدنی پڑی. اچھا اچھا. آپ کو پتا ہے جس قوم کے اندر اردو کا رواج نہ ہو فارسی کا رواج کیسے ہو؟ صحیح. کتنے اور شعراء کرام ہے جو علامہ اقبال کے علاوہ آپ نے صرف ان کو ہی پڑھا ہے، کسی اور کو نہیں پڑھا؟ مولانا روم کو وہ تو پیر ہے، متاثر ہے. پیر رومی خوف رات پیر رومی یہاں ایمان و راست آشنائے ہر مقام ہے. پیر رومی مرشد روشن زمین کاروان عشق مستی راہ ریا کے اقبال منزل میں پیر روما وردان کہ جوان تر بادہ نبی است. کہنے لگا میں مولانا روم کے میخانے سے وہ میل آیا ہوں عشق رسول والی کہ جو انگور کا شراب کیا مست کرتا ہوگا. ہے تو اقبال پھر آپ پتہ ہے کلندر ہے. مولانا صاحب وہ عمران خان تو کہتا ہے کہ ان کی پیرنی معرفت میں ان سے بھی آگے مولانا روم سے. آپ نے سنا ہو اس نے کہا. اچھا میں اصل ان لوگوں کی باتیں یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں بدل دیکھیں اس کی عقل دیکھیں. نہیں اس کو وہ شریعت کو طریقت کے معاملات نہیں ہونا چاہیے. اس کو بلے اور وہاں کرکٹ کے معاملات سمجھانے چاہیے. جو جس فیلڈ کا بندہ نہ ہو نا، میرے آقا نے فرمایا ان من العلم جہلا، بعض علم جہالت ہوں گے. میں فیتکلف العالم بما لا یعلم. اس کی تشریح یہ کی ہے کہ عالم تکلفاً وہ علم بیان کرنا چاہے جس کا اسے پتہ ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا یہ علم جہالت ہے. تو ایک متصوف بندہ ہے ہی نہیں صوفی، اور صوفیوں کی طرف وہ جائے تو یہ تو بڑی جہالت. اور ان من القول عیال، حضور نے فرمایا بعض باتیں جو ہے وہ بوجھ بن جائیں گی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اگلا متحمل ہی نہیں ہے، یا وہ اس مزاج کے ہی نہیں ہے، یا وہ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا. تو یہ حضور نے فرمایا یہ تو نہیں ٹھیک. اچھا ان میں مولانا روم اور علامہ اقبال کے علاوہ اور اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں. اچھا. حافظ شیرازی ہیں. اچھا. ہاں جی. اردو کے کوئی شعراء کرام میں سے کسی؟ ہاں وہ کیا نام ہے ان کا، اکبر الآبادی. واہ واہ واہ. ہاں جی زبردست. اچھا جی. ان کو بھی اسی طرح یاد ہے سارے؟ نہیں اس کا زیادہ نہیں ہے. یہ کوٹھی جو تمہیں نظر آ رہی ہے نا، ایک تھانے دار نے کوٹھی بنوائی تھی، ان کو بھی مدعو کر دیا. تو انہوں نے کہا اس پر بھی ایک شعر ہو جائے. انہوں نے کہا آپ کا سارا مزہ خراب ہو جائے. نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے اکبر الآبادی نے فرمایا یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اور اپنی اداؤں سے اترا رہی ہے، اگر اس کے گملوں کی خوشبو کو سونگو تو خونے غریباں. اسٹڈی میں کتنا ٹائم آپ روز دیتے ہیں؟ اب تو کچھ نہیں دیتے. پہلے کتنا دیتے ہیں؟ پہلے تو یہی کام تھا میرا، نہ گھر میں ٹی وی نہ خبریں، بس اخبار میں پڑھتا تھا. باقی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. باقی کتابیں پڑھتے تھے. کون سی مشہور کتابیں اور پڑھی ہیں شاعروں کے علاوہ؟ میں تو حدیث پاک بھی پڑھتا ہوں زیادہ. شروعات حدیث پڑھتا ہوں یا پھر تاریخ اسلام پڑھتا ہوں. اچھا. ویسے میں اخبارات میں اچھے لوگوں کے مضامین بھی پڑھتا ہوں تاکہ معلومات جدید، جس طرح وہ قیوم نظامی نے لکھا. وہ جنرل زینی کہنے لگا کہ میں جب آیا مشرف کے پاس تو میں نے کہا ہمیں یہ چاہیے امداد افغانستان کے خلاف. تو وہ کہنے لگا یس سر. تو کہنے لگا میں نے کہا یہ تو بہت نکما ہے، اس کا بازو مر، یہ لفظ ہے اس کا بازو مروڑنا تو بڑا آسان ہے. یہ اگر کہتا نا یس جنرل تو پھر میں کچھ تعامل کرتا. یہ تو بالکل فارغ آدمی ہے. تو یہ اس کا بڑا جملہ اس نے اپنی کتاب. اچھا اس طرح کہ آپ پڑھتے ہیں کتابیں؟ اور جنرل شاہد عزیز کی یہ خاموشی کہاں تک ہوئے تم. تو میں تاریخی کتابیں بڑی پڑھتا ہوں. میں نے سارے سفر نامے حکیم سعید کے پڑھے ہیں. اچھا. سفر ناموں کا مجھے بڑا شوق. تو پھر ابن شاہ کا بھی پڑھے ہوں گے اپنی دنیا میں؟ اس نے ابن بطوطہ کا بھی نہیں پڑھا. اچھا.
اصل وہ گزر گیا نا. اب جو جدید ہے ابھی اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے. مفتی احمد یار خان صاحب کے سفر نامے ہو گئے, انسان سارے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. اس ملک میں پہنچا, پھر ایئرپورٹ پر پہنچا, پھر ایسا لگتا ہے وہاں خود گھوم کے آیا ہے. اچھا یہ بتائیں, تاریخ اسلام آپ نے پڑھی, کس اسلامی جو شخصیت ہے اس سے آپ متاثر ہیں, جو سپاہ سالار تھے جو سارے نور اللہ نور ہیں. ہاں سب لیکن حضرت خالد آئیڈیل ہیں. ان کے مزار پر بھی آنے بھی تھے, ساتھ تھے سارے. اچھا کب, کون سا 2003 تھا؟ ہاں اس طرح ہی تھا. اس کا تھوڑا بتائیں نا, تھوڑا سا جب وہاں گئے, وہاں گئے وہاں جو 10 سال پہلے وہاں جو آٹھ میں گئے. ہم لوگ گئے تھے مزار جنگ کے پہلے تھے. اچھا تو کیا کوئی واقعہ وہاں کا بتائیں نا, جو وہاں گئے کیا کیسے تھی, کیا وہاں پہ ہوا. وہ خالد بن ولید کے مزار کا آپ نے سنا ہوگا نا. میں نے ان کے مزار کے ساتھ یہ کاندھا لگا کر 2 سنتیں اور 3 وتر پڑے. اچھا آخری وہ دروازہ بند ہونے لگا تو پتہ ہے بند ہوئی ہے. ایک تقریباً وہ کتنا رہ گیا تھا, اور کاف کی مسجدیں وہی نہیں کھل رہی تھی, اور ہمارے وہ دن بھی آخری تھا. تو ہم جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے آئے, ان کا اندر آ جائیں اندر آ جائیں. وہ یہ خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے, وہ میرے مہمان آ رہے ہیں. دروازہ بند ہو گیا تھا, کھلنے کا کوئی چانس نہیں تھا. اچھا شکل دیکھ کے اچھا کھول دیا, بس اتنا ہی تھا رہ گیا. بند ہو اس نے تو بند کر دیا تھا. اس کے بعد حکومتی ہمیں اجازت ہی نہیں, پھر ہم نے گرم پانی سے وضو کیا. پھر خالد بن ولید کو دیکھ کر ایک تو مجھے رونا بھی آیا اور خوشی بھی ہوئی کہ اتنے بڑے جرنیل کے سامنے میرے جیسا بزدل آدمی. خوشی اس لیے اور رونا اس لیے آیا کہ باپ بیٹے کٹھی کی خبر ہے. اچھا عبدالرحمان بن خالد کی اور خالد بن ولید کی. تو میں رونا اس لیے آیا, میں نے کہا وطن کون سا تھا اور قبریں کہاں. اچھا صاحب یہ بتائیں, اپنی زندگی کے پوری زندگی میں کوئی 2-3 ایسے واقعات جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث تھے, اور 2-3 ایسے جو آپ کے لیے بہت خوشی کے. پریشانی کا باعث تو یہ تھا کہ جب میں اکثر گھر جاتا نا تو ہمارا کنواں ہے, وہاں میں صبح کی نماز وہاں جا کر پڑھتا. اچھا تو ایک دفعہ میں گیا تو وہ کنواں ہاتھ والا تھا, وہ بھی پمپ تو ہم نے لگایا نہیں تھا. بھگا کر نا اسے, پھر دوڑ کر آ کر وہ لوٹا نیچے رکھ کے, تو میں نے نا کنویں پہ تھوڑی سی اتنی جگہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگائی. ابھی اندھیرا تھا. اچھا جب میں نے چھلانگ لگائی تو سیدھا میں کنویں کے اندر, لیکن جاتے ہوئے میں نے کہا اللہ. وہ ایک سوتا لڑ ہوتی ہے, اب آپ کیا, وہ ایک لمبی وہ جو مال ہوتی ہے نا جو اوپر پانی چڑھتا ہے, دونوں کے درمیان لکڑیاں ہوتی ہیں. ایک لکڑی درمیان میں ختم ہوتی ہے, ایک اس کونے سے اس کونے میں. ایسے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے اٹھا کر اس کے اوپر بٹھا. تو بہت گہرا کنواں تھا, پانی تھا اس میں. بھرا ہوا تو میں نے گیڑا تو تھا, بتایا نہیں, وہ بجا اچھا گھمانے بیل باندھتے تھے نا. اچھا پھر کیسے نکلے؟ وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا, دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھا, ساتھ اوپر ہوتے ہوتے میں نے اوپر آ کے بیٹھ دیا. گھر جا کر جب میں نے بتایا تو مانتا ہی کوئی نہیں تھا کہ اگر میں وہاں گر جاتا نا تو پھر تو میری لاش ہی لوگوں نے, پہلے تو پورے علاقے میں کوئی آرام نہ تھا, وہ کیا کدھر ہے, پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا. نہیں چلتا. ہو سکتا ہے کئی دن پتہ نہ چلتا. وہ میری زندگی کا عجیب, وہ دوبارہ زندگی مجھے ملی. اچھا میرا گرا اور یکدم میں نے کہا اللہ. تو اس کے علاوہ اور کوئی واقعہ ذہن میں ہوا؟ اس میں علاوہ وہ ہمارے علاقے میں وہ نالا سیل ہے نا, اس میں وہ پانی جب چلے جاتے ہیں نا تو کسی نہ کسی کونے میں اس کو ہماری طرف ڈھنگ کہتے ہیں کہ وہ پانی جمع ہو جاتا ہے. تو اس میں پانی جانوروں کو پلانے کے لیے گیا تو شوق چڑھا نہانے کا, تو اس میں بھی میں ایک دفعہ ڈوبنے لگا تھا. وہ ہمارا مامو ذات تھا, اس کا نام ممتاز تھا, اس نے چھلانگ لگا کر پھر مجھے خوشی کا کوئی ایسا جو بہت خوشی ہوئی ہو آپ کو, دلی مراد بھر آ گئی, ایسا بھی تو کوئی واقعہ ہوگا. اتنی بڑی لائف ہے آپ, کتنے واقعات ہیں. ایسا نہیں آیا زندگی میں. یہ ڈرنا کامیاب ہوا تو ہوا. یہ تو اس میں ہوا تو بہت کچھ ہے, یہ تو خوشی سے بھی آگے کی بات ہے. اچھا ذاتی خوشی کی بات کر رہا ہوں. یہ تو پھر ایک ایسا کام ہو گیا, تاریخ مورخ بھی لکھتے ہوئے ہزار باری کام پہ جا کے یہ وہ 2,000 لوگ آگے کیسے دوڑ پڑے نہتے لوگوں کے سامنے. مطلب یہ بچپن سے عشق جو رسول ہیں, یہ بچپن سے آپ کے کہیں تھا, مثلا 12-10 میری سال. والدہ جو ہے نا بڑا صدقے یا رسول, اچھا صدقے یا رسول,
सर के हर बात में वो करते हैं। अच्छा और मुझे ऐसा बंदा होता है ना तो मुझे गुस्से हो जाते हैं कि शान वाले ने शान रहने ऐसी बातें करते रहते हैं। आप इतना परेशान क्यों होता है? शानों वालों के शान रहने तो हर बात में परेशान होता है। फिर वो सब वहाँ से दिल में जा वो इकबाल ने भी कहा ना, मराद आदि खिरत परवर जुनून निगाह मादर पाक अंदर में, कहता ये जो मुझे इश्क रसूल मिला ये तो मेरी माँ की गोद और निगाह से ये मत्तब न तमाम चश्म दिल रा गिरफ्तर कि मत्तब ने जो सहर और फसूने कहा कि स्कूलों में न दिल खुलता है ना खुलती है, वहाँ तो सिर्फ जादूगरी होती है, कमाना कैसे है तो ये कैसे करना, ये तो उसने खुद भी कहा है। अगर कोई खेल नहीं खेला आपने पूरी जिंदगी? नहीं, कोई शौक नहीं हुआ किसी किस्म का खेल नहीं, वैसे देखने के लिए मैं जाता था वॉलीबॉल। वॉलीबॉल देखते कभी क्रिकेट से लगा? इससे मुझे बड़ा ही चिढ़ है। क्रिकेट से क्यों? इसमें क्या होता है? कुछ नहीं है, बेकार खड़े रहते हैं 3 दिन 5 दिन के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। खेल तो वो है आर पार। तो आप ही के लिए T20 शुरू किया है ना, वो 5-10 घंटे में खत्म हो जाता है। अच्छा, वो मुझे नहीं पता। वो देखे ना। नहीं, क्या करना है? अच्छा, अब जरा उस पे आ जाते हैं। मुमताज कादरी की जो शहादत हुई थी, वो मैंने क्लिप देखा है, आप गए, आपने दस्तार अपनी रख दी। इसलिए रखी थी ताकि हुजूर की बारगाह में शिकायत न लगाए। इतनी हिम्मत थी और मुझे लोगों ने कहा चलो नसीमुद्दीन का तो उज़र था जो है थे, तो अब तो कोई मसला ऐसा नहीं था। मैंने कहा कि हुजूर की बारगाह में शिकायत न लगाना, आपसे जो हो सका है। तो वहाँ काफी आप कहते हैं आपकी मुलाकात भी हुई थी मेरे ख्याल जेल में, या आप जेल चले गए थे एहतजाज के चक्कर में? हाँ। तो वो जो 1-2 किस्से बताए ना जेल में, क्या हुआ था? वो मुमताज कादरी का फिर खत आया अगले दिन जब मेरे हाउ गया ना मोहल्लाबाद से, तो उसके वालिद साहब आए तो मुझे खुतबे के दौरान मैंने अरबी खुतबे से पहले जब सुन्नत पढ़ी तो मैंने बोला ये खत महफूज है मेरे पास। जी जी। जब आपको लगभग जेल में थे तो मैं आपके साथ मैंने नहीं किया। और वैसे पता यही चलता था कि वो ठंडी हवा नहीं आ रही थी सलाखों से। अच्छा, तो वो जो कितने दिन रहे आप जेल में? कौन सी जेल थी? कोट लखपत। तो वहाँ आप किससे बता रहे थे ना, वो क्या कहा आपसे जेल से फ्रेंड? हाँ, जेल से। हाँ, क्या वो किस्सा था? वो तो तो मैंने कहा भाई ये तो मैंने नहीं उतारनी है, अच्छा ये आपकी मेहरबानी है। अच्छा। वैसे उतारते हैं उनकी मेहरबानी है। हाँ, तो वो कहते क्या करते हो? बस में जाते मैं आपसे पूछता है क्या होता है? कहता वो मौज़िन जो होता है वो रिलैक्स करके झाड़ू देता है। अच्छा, बाद में फिर ये धरना शुरू हुआ। धरने में जरा बताइएगा कि कौन सा दिन ज्यादा मुश्किल था? सोते कहाँ थे आप? 5 साल था वो खाना लगा। पहले दिन तो 4-5 दिन तो मैं टैरों के साथ सोया, वो जो हमारा ट्रॉलर के नीचे हर तरफ से हवा आती थी सुबह में, तो ठंडी हवा। इनके लिए सोए हुए थे। अच्छा, बाद में आप थोड़ी सी तबीयत आपकी नासाज हो गई जो आपने धरने में इतना, यानी कि इस तरह के दिन गुजारे, फिर वो शेलिंग भी थी, तो क्या हो गया था? बुखार चढ़ गया? गुर्दों का मसला, वो शदीद तकलीफ हो गई। अच्छा, बहुत शदीद तकलीफ हो गई। लेकिन वो मैंने क्लिप में देखा कि वो शेलिंग हो रही थी, आपने तो मास्क भी उतार दिया था, तो ये वो कुछ नहीं लग रहा था आपको? नहीं, ईमानदारी की बात है, मैं हैरान था, वो सबने बांधे हुए थे वो। नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, क्या फील हो रहा था आपको? ठीक है, जिनके लिए आए बैठे हैं। अच्छा, मतलब ये बताएं कि वो इस तरह की बड़ी बातें चली कि जी फौज पीछे, फलाना पीछे, वो धरने के दिनों में आपने भी सुना होगा, कहाँ इसमें क्या हकीकत थी? जानते ही नहीं कौन पीछे होते हैं अल्लाह। हाँ हाँ, सही बात। मुझे नहीं पता, ये कहते हैं कि वो खुफिया था। किसी जनरल से मुलाकात जी नहीं, वो मुझे खेमे में मिलने वो आए थे, क्या नाम है? फैज हमीद। नहीं, वो जो मायदा करने के टाइम। नहीं, मुझे पहले हो चुके थे, सिर्फ मुझे मिलने आए थे। चलेगा, हमें मिला तो वो है कौन? फैज हमीद, जनरल फैज हमीद। अच्छा। और वो सुना है कि आपकी तकरीर सुन के पुलिस वाले आधे भाग गए थे? सुभान अल्लाह। हाँ, हो सकता है। नहीं, वो तो मैंने खुद देखा है कि आप जब तकरीर कर रहे थे आपने कहा जी आधे उधर चले गए मेरे पुत्रों, तुसी भी जाओ। दूसरों वालों का आपने कहा ना, वो शाह साहब, वो हजरत के जो सोने का किस्सा है आपके भाई वाला,
یہ اگر آپ بتا دیں یہ ذرا پوائنٹ ہے جیسے وہ اس میں اس طرح تھا کہ اس میں اس طرح تھا بھائی آسٹریلیا سے آیا تھا. اچھا وہ میں ڈائریکٹ دبئی سے آیا, میں لاہور لینڈ کیا دوسرے دن مارچ میں تھے ساتھ, تو وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھا. استادوں کا مدعا بھی ہے اور مدعا پولیس بھی ہو گئی, تو وہ تھوڑا سا ممی ڈیڈی ہے اور دنیا دار ہے, لیکن عقیدت بہت ہے. اچھا وہ جب تک ان کی کلپ نہیں سنتا اس کو رات کو نہیں ہوتی. اچھا تو ہم جب رات دوسرے دن فیض آباد پہنچے 2:30 بجے کا ٹائم تھا, اوپر کنٹینر سے نا لنگر شریف میوے کا لڑکے بانٹ رہے تھے, تو اس میں نیچے سے کہا لالا میں نے اوپر آنا ہے میرے بانٹ نکال جاؤ. وہ پھر آ گیا تو آ کے وہ بھی بیٹھ گیا, لوگ آتے رہے, بانٹتا گیا. صبح 4 ساڑھے 4 ہو گئے. تو جب رش تھم گیا تو ہم کھڑے ہوئے تو وہ کھڑا ہو کے نا پیچھے اس نے ایک قدم, جیسے آدمی لڑائی لیتا ہے تھک گیا تھا تو اس نے ایک قدم پیچھے لیا, اس کا پیر ٹکرایا کسی شخص کے ساتھ جو سو رہا تھا, اس کا پیر ٹکرایا. اچھا اس نے ایسے کر کے اوپس کیا نا. اس نے جو میرے ساتھ بندہ تھا اس سے پوچھا کہ کون ہے بھائی. اس کی وجہ یہ کہ ٹھنڈی اوس پڑ رہی, ٹھنڈ پڑ رہی, اس کے اندر سویٹر اوپر جیکٹ مفلر ساری چیزیں ہم نے گرم پہنی اور ایک شخص سو رہا ہے. تو اس نے کہا استاد صاحب نے کیجولی کہا, وہاں اس نے کہا کون ہے بھائی. اس نے کہا نہیں واقعی استاد صاحب. کہتا نہیں ہو نہیں سکتا, کون ہے کون. مجھ سے کہنے لگا کون ہے. اس سے دیکھ کے ہمارے لیے نا یہ چیز معیوب نہیں تھی, ہمارے لیے نارمل ہے. تو ہم نے کہا استاد صاحب ہے. مطلب وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ استاد صاحب جو یہاں سوئیں گے اس جگہ پہ. تو میں نے یہ کہا استاد صاحب ہے, میں نے کہا میں اٹھا دوں اوپر سے کمبل, تو اس کی چیخیں نکل گئی. اور وہ اس کے بعد سکتے میں آیا اور پھر وہ صرف ایک لفظ کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, وہ کہتا تھا یہ ہو نہیں سکتا. استاد صاحب لیٹے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا. تھک گیا نا, میں نے کہا اوپر میرے لیڈر جیسا ہو نا. تو یہ ہوتا ہے نا لیڈر. تو میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا. کہنے کا لیڈر اور اس طرح سے, اور سامنے اتنے سارے ہوٹلس کی لائن تھی. ابھی تھوڑی دیر کے لیے آدمی چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا استاد صاحب کی طبیعت نہیں, ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے اس طریقے سے ہم چلے جاتے ہیں. یہ کس موقع پہ, دھرنے کے موقع پہ؟ یہ رات آگے پارک کیا ہے. اچھا جب فیض آباد پہنچے تھے. فیض آباد سے پیچھے رات گزاری نا. استاد جی بہت سارے واقعات ہوں گے دھرنے کے, تو ایک واقعہ یہ انہوں نے بتا دیا. میں نے جو کچھ نہیں دیکھا تو میں کہا یہ ضرور تھا کہ لوگ کہتے ہیں کچھ ہوا ہے, تو ان کو یہی تھے کہ ہم لوگ کچھ ہمارے, میں یہی کہتا یا رسول اللہ جو ہمارے پاس تھا ہم لے کر آ گئے. اس کے بعد اللہ پولیس والوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا, یہ دیکھا ہے نا واپس واپس نیچے بیٹھتے ہیں جو بھاگ رہے تھے. تو میں نے کہا ان کو کیا ہوا, وہ تقریر آپ مسلسل کر رہے تھے. وہ تو میں نے لارے لگا تھا. اور میں ان کو کہتا بھائی آپ کو ٹرمپ خوش ہو جائے گا, آپ کو خوش ہو جائے گا. آپ نے ہمیں مار بھی دیا نا, تو غیر خوش ہو جائیں گے. لوگ گئے تھے تو مسلمانوں نے ان کو مار دیا. آپ برائے مہربانی یہ کام نہ کریں, ہمارا آپ کا مقابلہ ہی نہیں. کفر اس سے خوش ہوتا ہے. اچھا یہ بڑا ایک وہ پرسراریت ہے اور ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب سب ڈھونڈ رہے ہیں. پانسا پلٹا کیسے؟ اتنے قریب آ گئے تھے, سب سمجھ رہے تھے کہ اب تتر بتر ہو جائیں گے. میں خود دیکھ رہا تھا لائیو, ٹھیک ہے نا, صبح 6 بجے کے 5 بجے کے. کیسے پانسا پلٹا؟ آپ تو وہ لوگ سارے موجود تھے وہاں پہ. کوئی کہتے ہیں کہ پیچھے سے آیا کوئی, اور اس کے بعد سب پسپا ہو گئے. کوئی کہہ رہا ہے یوں آیا. کیا ہوا, کیا تھا پسپا کیسے؟ آپ لوگ تو تھے وہاں پہ. ہم وہاں تھے. اس میں جو ایک یہ بات پرسراریت ہے نا, اس میں سمجھ نہیں آیا, ایک دم پانسا پلٹ گیا. یہ 2 دفعہ اس میں اسٹاپ اوور آیا اس پورے آپریشن میں, جو یہ صبح شروع ہوا ہے. تو یہ اس کا دورانیہ بنتا ہے راؤنڈ اباؤٹ 4.5 گھنٹے, 4.5 پونے 5 گھنٹے. اس میں ایک دفعہ یہ آئے فیض آباد کے برج تک آئے, پھر پیچھے ہم نے کر دیا. پھر ایک دفعہ یہ 12 اطراف سے آئے, اور کنٹینر کے پیچھے سے بھی آئے. اور پھر یہ ان کو پھر ریگریس بیک کیا. پھر یہ تیسری دفعہ ایک میرے خیال ہے 15 منٹ کے وقفے سے پھر منظم ہو گیا. اور وہ ان کا فل اینڈ فائنل فورس تھا. اور اس وقت تک ہماری کنڈیشن یہ تھی کہ وہ جو شیل پڑتا ہے نا, وہ بیسکلی آپ کا سانس روک لیتا ہے.
جب وہ روک لیتا ہے تو بلڈ فلو ختم ہو جاتا ہے، بلڈ فلو ختم ہو جاتا ہے تو آپ ہلوسینیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، سانس نہیں آ رہا ہوتا تو پھر آپ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ 12,000 پلس شیلز ہم نے کاؤنٹ کیا وہاں پہ جو یوز ہوئے۔ صحیح۔ کنٹینر کے آگے والا حصہ جو ڈرائیور کا حصہ ہے وہاں تک تو وہ آ گئے تھے جہاں پہ انہوں نے اپنے واٹر کینن سے آ کے ٹکریں مارنی شروع کر دی تھی۔ اچھا کنٹینر کی پچھلی سائڈ پہ جہاں استاد صاحب فیس کر رہے تھے فیض آباد والی سائڈ کو، اس میں بھی وہ اتنے فاصلے سے تھے کہ ہماری 2 گاڑیاں سامنے کھڑی تھی، اس فاصلے تک آ گئے۔ اچھا۔ پیچھے سے یہ ہمارا ایک جو ہمارے خیمے تھے ان کی تلاشیاں لیتے، سامان دیکھتے، پھر ان پہ آگ لگا لیتے، اور اس طریقے سے آگے بڑھتے جا رہے جب اور استاد صاحب اس وقت تک یہ حکم جاری کر رہے تھے کہ ہم نے ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، ہم نے نہیں اٹھانا، اور یہ ہمیں انسٹرکشنز کنٹینیوسلی مل رہے ہیں۔ ہمارے لڑکے بالکل اس وقت تک سبڈیوڈ ہو چکے تھے، یعنی کہ ان لٹرل سینس وہ 5 پونے 5 یا 4.5 گھنٹے کی شیلنگ سے لٹرلی ہم اپنے اس میں کانشیس میں نہیں تھے، لیکن ہمیں یہ پریشانی ضرور تھی کہ استاد صاحب کو کچھ نہیں۔ اس وقت صرف استاد صاحب نے جب یہ اتنے قریب آ گئے تو پھر ایک لفظ کا نپو ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر جو کنٹینر پہ ہمارے قائدین تھے، اس میں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب تھے اور ہمارے دیگر حضرات تھے، انہوں نے اسی وقت اس کنڈیشن میں ہی چھلانگیں لگائی ہیں، یعنی ایک دم توانائی آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد پھر لڑکوں نے نہیں دیکھا کون ہے کیا ہے، وہ کے پیچھے دوڑ لگا دی اور پھر وہ دوڑ کے یوں پانسا پلٹا۔ یہ جو میڈیا نے پھیلائی کہ پیچھے سے مدد آ گئی تھی اور گنیں ان کے ہاتھ میں آ گئی تھیں شیلنگ والی، وہ اگر ایسا ہوتا تو میڈیا تو چیز چھپتی نہیں ہے، تو فورسز ورسز نہتے لوگ وہ تو نظر آ رہا تھا، تو گنے کس کے پاس تھی وہ بھی نظر آیا، ربر بلٹس پوائنٹ بلینک اتنی فاصلے سے کون شوٹ کر رہا تھا وہ بھی نظر آیا۔ البتہ جو فیض آباد والی سائڈ پہ سچویشن تھی اس میں یہ تھا کہ جب یہاں سے پانسا پلٹا ہے استادوں کے کنٹینر سے، تو اس کنٹینر کے بعد باقی جتنے بھی ہمارے ناکے تھے 8 کے قریب، ان ناکوں کے پیچھے سے پھر عوام آنی شروع۔ اچھا، گھروں سے نکل کے آئے؟ ہاں، اور وہ میں نے خود بھی دیکھی ہے۔ ہم تھے اس سائڈ پہ مری گوڈ والی سائڈ، اور مری والی سائڈ پہ جب تقریباً آلموسٹ گیا، سارے لڑکے کیپچر ہو چکے ہوئے تھے، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ جب یہاں پیچھے استادوں کے کنٹینر پہ پانسا پلٹا ہے، اس کے ودن 15 منٹس میں لوگ آنے شروع ہو گئے، اور وہ اتنی مخلوق آئی کہ پولیس والے جب یہاں سے لڑکے لے کے جا رہے تھے تو وہااں سے عوام آ رہی تھی اور پولیس واپس بھاگی ہے، اور میں نے انہیں لٹرلی بھاگتے ہوئے دیکھا، اور وہ باقاعدہ گاڑیوں پہ چھلانگیں لگاتے ہوئے دوڑتے ہوئے، یعنی کہ لوگ گھروں سے نکل آئے، یہ تھا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد میں نے شام میں ویسے ہی جنرل چلتے پھرتے لوگوں سے انٹرویوز لیے، تو لڑکا ایک ایسا بھی تھا کہ جو صبح ناشتہ کر رہا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، اور جیسے اس نے ٹی وی دیکھا کہ شروع ہو گیا، اس نے ناشتہ وہی چھوڑا، اس نے کہا اماں بعد میں ملاقات ہوگی، میں جا رہا ہوں۔ یعنی غیبی امداد تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے نا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا۔ راجہ زہیب نے 27 منٹ میں شہادت حاصل کی۔ کس نے؟ لڑکا تھا نا راجہ زہیب، وہ دکان پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے چچا بھی دکان پہ شٹر نیچے کیا، 27 منٹ میں اس کے چچا نے بھی 40 منٹ کہا، 27 منٹ میں اس نے شہادت حاصل کی۔ چھوڑو دکان میں لوگ آئے ہوئے ہم نے اس ٹائم نہیں۔ اچھا چلے ٹھیک، کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، ایک تو اپنے طرز زندگی کے بارے میں بتائیے۔ سادہ خوراک کھاتا ہوں، 1 روٹی صبح 1 شام، شروع سے بھی شروع سے تو زیادہ کھاتا ہوں نا، اب جو ہے بیماری اچھا بیماری کے خوشبو اور تیل پوچھے، تیل میں تاری میرے کا لگاتا ہوں، سب سے مین چیز ہے یہ کون سا ہوتا تھا میرا؟ یہ ایک بار لگا دے جبھی آدمی اور سے کم از کم 1 گھنٹہ اس کو آرام دیا، یہ تیل تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تارا میرا ہمارے سب کو لگاتے ہوتے اس لیے لگاتے ہیں۔ سوتے کس پہ؟ اس طرح کا شروع سے کھانے کو خاص بھی نہیں، بس میں وہ ڈالڈا گھی نہیں کھاتا، ڈالڈا کی نہیں ایسے ہی کھاتا، ابھی تک دیکھ کھاتے شکر شکر گھی۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔
اس سے پہلے ان کو کوئی کھلائیں پلائیں نہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے.